الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے شروع کر رکھی تھی سورہ العصر، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو یہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، یعنی پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ۔ اب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا، اچھا یہ بتائیں کہ یہ والعصر قسم زمانے کی اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ قسمیں دلائل ہیں، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی کوئی عظمت نہیں ہے، عظیم ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ والعصر کے زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کس دلیل کی بنیاد پر کھائی ہے؟ جلدی بتائیں، کس دلیل پر؟ گزری قوموں کے اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، ان کے انجام سے، انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے انجام سے ڈرنے کے لیے۔ اگر آپ اس کے بجائے یہ کہیں نا کہ سارا گزرا ہوا زمانہ، پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہی دیتی ہے، اس بات کو حق مانتی ہے، اگر وہ سلیم الفطرت ہے، کہ پوری دنیا جو ہے وہ اگر اس کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے تو وہ مفید ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے پڑوسیوں وغیرہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ سراسر خسارے میں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، سارے دلائل وہاں کہا سورہ 3 میں، والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو اسفل سافلین کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے ان 3 شہروں کی وہ بتا کے کہ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے اس میں ہستیاں پیدا فرمائیں، چاہے وہ کوہ تین ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں طور سینینا پر، چاہے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مکے میں۔ یہ بہترین انسانیت کے لیے وہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پر یہ دلیل لائی گئی ہے۔ خیر اس کو تو پڑھیں گے، لیکن یہاں دیکھیں دونوں میں ایک بڑی مماثلت ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ مماثلت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہیں وہ لوگ جو خسارے سے بچے رہے، ورنہ سارے انسانوں نے جو سب کے لیے یہ خسارہ ہے۔ اس سے بچنے کے 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ اور وہاں سورہ 3 میں بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے علاوہ جو لوگ ان صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اسفل السافلین، نیچوں سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں میں جو بات صاف، زمانہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، پوری تاریخ انسانی گواہی دے رہی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے وہ کامیاب لوگ ہیں اور باقی سب ناکام ہیں۔ دونوں میں ایک ہی بات بتائی گئی ہے، صرف ایک میں زمانے کی گواہی پیش کی گئی ہے، زمانے کی شہادت پیش کی گئی ہے العصر میں، اور دوسری جگہ انسان کی بہترین تخلیق، تاکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر لے کہ وہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کی پالے، درجہ پالے۔
کوئی سوال یہاں تک جلدی کریں، یہ بہت اہم باتیں ہیں، سوچیں سمجھیں، ان پر یقین کریں جس طرح کے یقین کرنے کا حق ہے۔ اگر یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو سیٹرڈے کو ایمان کے بارے میں قرآن کی آیات، اور اس میں بھی مجھے آپ ذرا بتائیں کہ کون سی آیات سب سے زیادہ اہم ہے ایمان کے حوالے سے، جلدی بتائیں۔ میں نے لکھ کے بھیجی ہیں آپ کو، ہینڈ آؤٹ بنا کے بھیجا ہے آپ کو۔ اب بھی اگر آپ بتا نہیں سکتے تو پھر سیٹرڈے والا جو درس ہے اس کی کیا حیثیت ہے، بتائیں نا مجھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مجھے اس آیت دیکھ کے آیتوں کے حوالے بتائیں، نمبر بتائیں، قرآن میں کہاں کس جگہ آئی ہے۔ سورہ حجرات 15، سورہ انفال 2 اور 3، حامیم 30، البقرہ 165، آل عمران 31 اور 32۔ اب النساء 65، النساء 136۔ یہ آپ اگر پڑھی ہوتی نا، سمجھی ہوتی نا، تو آپ اس طرح جواب نہ دیتے۔ سب سے بڑی دو صورتیں جو ہیں نا، ساری دو آیات، وہ کی ان کی حیثیت بڑی کی حیثیت ہے۔ پہلی ہے سورہ حجرات، وہاں پکے مومنوں کی دو خاصیتیں بتائی گئی ہیں، ایک وہ شک نہیں کرتے، اور دوسری کیا ہے، جلدی بتائیں۔ وجاہدوا جانوں اور مالوں بأموالهم سے وأنفسهم في جہاد سبيل کریں۔ الله۔ انا للہ و انا الیہ، وہ جہاد کرتے ہیں مال اور جان سے، یہ انتہا بتا دی۔ اب باقی اعمال تو کرے گا، اگر اتنی اس میں استقامت ہے کہ وہ جان اور مال سے پوری زندگی میں جہاد کرے گا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعتاً اور کسی شک و شبے میں نہیں پڑا۔ یہ سورہ جو آیت حجرات کی آیت 15 میں اس کی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح بات کرتے۔ پھر آپ بڑے غور سے دیکھیں، یہ تو تھی نا دوسری صورت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو بالکل بہت اہم آیت ہے، وہ آیت ہے سورہ انفال کی 2 اور انفال 3۔ کی سر 2 سے 4 تک۔ اچھا، آپ بہت لیٹ آئے ہیں۔ اب سنیں 2 سے 4 کیا ہے اس میں۔ پہلی بات کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر قرآن پڑھنے سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا تو یہ دنیا سب سے بہترین کام یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ 3 اعلیٰ ترین صفات کہ اگر قرآن سے اس کا تعلق ہے اور قرآن کی ہر آیت پڑھ کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس کا توکل رب پہ ہے، ذرائع وسائل اور اسباب سے بڑھ کر توکل اللہ پر ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہی فراہم کرتا ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، امریکہ دنیا کا سب سے ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر ہے۔ گورنر ٹیکسس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ آئے یہاں امریکہ میں اور وہ اللیگل آئے تو ہم اس کو بھی نکال باہر کریں گے۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ٹیکسس کیا شے ہے اس کے سامنے؟ ایک ایسی طوفانی بارش آئی ہے کہ ٹیکسس کی تاریخ میں نہیں آئی، اور 100 بندہ مسنگ ہے، کم از کم 100۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے مذاق بنایا ہے نا، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو گورنری دی، اس کو دیکھیں اس کی زبان ہی قابو میں نہیں ہے، وہ اس رب کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے۔ ذرا عبرت پکڑیں، توبہ توبہ کریں۔ کتنی پیاری آیت ہے قرآن کی، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔
بڑی پیاری آیت ہے، اس کو یاد کر لیجئے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب ہے ساری طاقتیں، کنٹرول، اختیار، ہر چیز پر قابو آپ کا ہے، اور میں تو ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر پاک اور صاف صرف آپ ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا، اب آپ کا کوئی سوال ہو، جو ہم نے سیٹرڈے کو لیکچر ان آیات صرف ایمان کے بارے میں، تو ضرور کیجئے تاکہ میں آگے چلوں. اور آپ سے روزانہ سوال ہوگا تاکہ آپ پڑھیں، سمجھیں اور بات کو بڑا کلیئرلی، کیونکہ قرآن کو اگر ہم نے سمجھ کر اس کے روح کے مطابق عمل نہ کیا تو قرآن کا فائدہ ہمیں کم ہوگا. سر یہ سورہ حجرات میں جو آیا ہے کہ انہوں نے کوئی شک نہ کیا، پھر آگے سورہ انفال میں آیا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. سر شک نہ کرنا اور اعتماد رکھنا، تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے. دیکھیے، ایک دو چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھیے. شک نہ کرنا اور توکل کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. توکل کا مطلب ہے کہ ان کو کسی اور چیز پر ان کا بھروسہ نہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر ہے. یہ توکل ہے. جب ان کے پاس بھروسہ، ان کو بھروسہ کس پر تھا، توکل کس پر تھا؟ ٹیکساس والوں کو یا امریکہ والوں کو؟ اپنی ٹیکنالوجی، اپنے ذرائع اور وسائل پر. دیکھا کوئی ذرائع اور وسائل ان کے کام آئے ہیں اس بارش کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے طوفانی بارش بھیجی ہے؟ نو سر. تو یہ ہے توکل. اب توکل سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی. اچھا، اب آئیے ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک و شبہ میں نہ پڑے. آج سارا مسئلہ ہی امت مسلمہ کا شک و شبہ کا ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم شادیوں میں ہندوؤں کی رسموں کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیوں کہ ہمیں شک اور شبہ ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ جو اسلام نے سمپل سادہ طریقہ بتایا ہے شادی کا، اور اس کو ہم چھوڑ کے اور ہم ان بھول بھلیوں میں پڑ گئے. یہ تو ہو گیا نا صرف ایک شادی کا مسئلہ. مغرب کی طرز زندگی ہماری زندگی کا ایک اہم جز بن چکا ہے. تو اس لیے کہ ہمیں شک ہے کہ طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے جو بہترین ہے، اس کی مثال خود دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نے اس پر عمل کیا تو اسلام دنیا کی ایک ناقابل شکست طاقت بن گیا. ایسا نظام تھا. تو شک کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے بھی یا اپنی حدیث میں، اس میں ذرا برابر شک نہیں، وہ پر حق ہے. اسی پہ عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر اس میں شک کیا تو پھر کفر و منافقت کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں. اب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال؟ اچھا، اب باقی آیات میں اگر کوئی سوال ہے تو کریں. اب میں آپ کے سامنے جو قرآن مجید نے بڑی کلیئر بات رکھی ہے اور جو ہم نہیں سمجھتے، ایمان بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام. اس میں ویسے تو 5 چیزیں ہیں. 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے ایمان باللہ جس کو توحید کہتے ہیں، آپ لکھیں. نمبر 2 ہے ایمان بالرسالت، اور تیسرا ہے ایمان بالآخرت. جو کتب پر ایمان ہے نا وہ رسالت کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے وہاں ہم ان تینوں کو. اور تقدیر کیا ہے؟ جلدی بتائیں، تقدیر کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے فیصلے ہیں. جی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم ہے ہر چیز کے بارے میں، ماضی، حال، مستقبل کا علم تقدیر ہے اور اللہ کے علم میں ہے. یہ توحید کا حصہ ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ تو
تینوں کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان کیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے، نمبر ایک، اس سے اس حیثیت سے مانا جائے کہ وہ ایک الہ ہے، معبود جس کی ہر بات برحق، جس سے منع کیا ہے وہ بھی برحق، جس کا حکم دیا ہے وہ بھی برحق، لہذا وہ طاقتوں قدرتوں کا مالک وہ ہے. یہ ہے پہلا ایمان کا جز. دوسرا نقطہ، اس کا کوئی شریک نہیں کسی حیثیت میں بھی. وجہ، جو طاقت، قدرت، اختیار اور جس قدر وہ طاقتور ہے، کوئی وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، تو مخلوق کی وہ طاقتیں اور قوتیں ہو ہی نہیں سکتی جو خالق کی ہیں. لہذا دوسری بات کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی مستحق کے عبادت ہے. پہلا نقطہ کیا تھا کہ اس کو برحق، اس کی بات کو، ہر بات کو برحق مانا جائے. نمبر دو، وہی عبادت کے لائق ہے. نمبر تین، قسمتیں وہی بناتا اور بگاڑتا ہے. اور یہ سارا امتحان ہوتا ہے انسان کا. اور چوتھی بات، بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے. یہ وقت ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کتنی چھوٹی سی کتنی پیاری دعا ہے، ربنا تقبل منا. ہم کیوں قبول فرما؟ انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو ہی سننے اور قبول کرنا، کوئی اور ہستی نہیں ہے. اور وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، کہ تو بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو دعائیں صرف اس سے مانگنی چاہیے اور توکل بھی اسی پر کرنا چاہیے. اچھا، توکل کی ذرا مثال بتائیے مجھے، جلدی سے بتائیں، تاریخ سے بتائیں. اب بڑے غور سے سنیے، یہ چیزیں مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور اس کا ٹھیک ٹھیک جواب قرآن سے لینا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم پیدا ہوتے ہیں، تنہا. آپ دیکھیں کیسی زندگی گزارتے ہیں. 40 سال بعد نبوت ملتی ہے، اس سے پہلے مشہور ہو جاتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. پھر ان کو توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، بھروسہ، اور سارے مشرکین مکہ کو اپنے سارے وسائل اور اس پر بھروسہ ہے. تو کس طرح مکے میں ایک ٹیم تیار کر لیتے ہیں ساری مصیبتوں مشکلات کے باوجود. کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مدینے میں ایک چھوٹی سی حکومت دے دیتا ہے. وہ حکومت پھیلتے پھیلتے فتح مکہ کے بعد، فتح حنین کے بعد پورے جزیرۃ العرب پر حکمران ہے. اور اللہ کی کتاب میں احکامات نازل ہو رہے ہیں مدینے میں، وہ نافذ ہو رہے ہیں، اور مدینے کا معاشرہ مثالی معاشرہ بن چکا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے توکل کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اچھا، آج کے زمانے میں آپ ذرا مجھے مثال دیں جلدی سے. کیا بات ہے. اب قرآن کو سمجھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ اگر شکست دی ہے مجاہدین افغانستان نے امریکہ اور الائز کو، تو صرف اور صرف ان کا اللہ پر توکل تھا. اور یہ اتنے لیس ہو کے آئے تھے، سارے ذرائع اور وسائل، اور ان پر ان کا اعتماد، وہ کس طرح غرق ہو گئے، کس طرح بری طرح شکست خوردہ ہو گئے. آپ دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، مجاہدین غزہ صرف پوری قوم کی طرف سے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کر رہے ہیں. اور کس طرح نیتن ہاؤ جو دنیا میں کہتا تھا کہ ہم تو ناقابل شکست ہیں،
کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑا ہے۔ یہ ہے کیونکہ ان مجاہدین غزہ کا بھروسہ اللہ پر ہے اور اس کا ٹیکنالوجی پر ہے۔ چیزوں کو قرآن اتنا واضح اور حق بیان کرتا ہے کہ انسان کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر ایک آیت ہمارے ایمان کے بڑھنے کا اظہار ہوتی ہے۔ اور پھر آخری بات توحید کے بارے میں کہ حکم دینے والا اور منع کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے، اور بندے کا کام کیا ہے؟ اس کی اطاعت اور اتباع کرنا۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم توحید پرست ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر آپ کے سامنے میں نے آپ کو ویڈیو آج بھیجی ہے کہ کس طرح اس بدبخت نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی امریکہ میں آئے اور وہ اللیگل آئے تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے۔ اس کے بیان کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹیکسس میں بھیجا جہاں دیکھیں ذرا سر، دیکھیں اس کو اتنا غرور، اللہ اور یہ مارے گا، اکبر، اللہ اسی طرح مارے گا اللہ اکبر۔ ان یہ کو، دیکھیں، امریکہ کو۔ سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں، اس اللہ کی طاقتوں کو سمجھیں۔ میں اور آپ نوٹ فرمائیں ذرا ان چیزوں کو۔ تو اللہ پر ایمان کے یہ نکات آپ کی سمجھ میں آ گئے یا کوئی سوال ہے؟ جلدی کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ رسالت پر ایمان کا مطلب کیا ہے، تاکہ میں اور آپ بالکل سمجھ کے چلے ایمان آمنو کا مفہوم کتنا زبردست ہے۔ تو رسالت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سر، جو رسول کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور ہمیں ہر صورت میں ماننی ہے اور اتباع کرنا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور وہ اللہ کے مقرر کردہ ہادی اور رہنما ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول جو قرآن میں بار بار آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ رسول نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ جی سر، بالکل۔ اگر میں اور آپ اس نمونے کو فالو نہیں کر رہے، اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ہمارا ایمان بالرسالت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس نبی کا عقائد و ایمانیات، اس کے شادی بیاہ، بچوں اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ہم نہیں سمجھتے تو ہم دین کہاں سے سمجھیں گے؟ دین کی تھیوری قرآن میں ہے اور پریکٹیکل اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملائکہ پر، انبیاء پر، کتب الہی پر، خود قرآن پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ ہے ایمان بالرسالت۔ اب میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا رسالت پر ایسا ہی ایمان ہے جو قرآن جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بڑے اختصار سے۔ جلدی بتائیں، آپ کا ایمان ہمارا ایمان ایسا ہی ہے آج کے سر اگر ایسا ہوتا تو بالکل بربادی کمزور نہ ہے۔ ہو رہی ہوتی۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، تو آج مسلمان دنیا میں کبھی طاغوت کی جو ہماری حکومتیں، ہمارے ججز، ہمارے مترفین کر رہے ہیں، وہ کبھی ایسا نہ۔ جس ذلت و پستی سے ہم دو چار ہیں، ہمارا عقیدہ توحید کمزور، ہمارا عقیدہ رسالت کا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی اگر وہ آمنو کا معنی سمجھتے، عمل الصالحات کا معنی سمجھتے، تواصو بالحق کا معنی سمجھتے، تواصو بالصبر کا معنی سمجھ کے اس پر عمل کرتے، تو یہی ہدایت ہے۔ یہ قرآن کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ کوئی سوال رسالت، ایمان بالرسالت پر؟ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ اس کو پوری طرح سمجھیں۔
اور ایمان پر آخرت پر ایمان جو ہے وہ تیسرا نقطہ ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالآخرت کا ایک شارٹ بتائیں ذرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں عمل، اس کا حساب دینا ہے ہمیں آخرت میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ذرا میں ورڈ بتا رہا ہوں اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے یہ کوئی پہلی اور آخری زندگی نہیں. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پہلا نقطہ کہ یہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں، بلکہ ہم مر جائیں گے اور پھر جب پہلا سور پھونکا جائے گا سارے انسان قبروں سے نکل کے جہاں جہاں پڑے ہیں ڈوبے ہیں جہاں بھی رہے ہیں وہ سب زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں اس زندگی میں دنیاوی زندگی میں کیے ہیں اس کا ان کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ، جو اس محاسبے میں کامیاب ہوں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے، جو ناکام ہوں گے ان کو جہنم کا سامنا ہوگا. یہ تیسرا نقطہ ہے. اور چوتھا نقطہ، ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے. اگر ایمان ٹھیک ہے تو انسان کا اخلاق بھی مثالی ہوگا. آپ دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات، جب ان کا ایمان و قلب اس طرح کا تھا جیسا ہم نے بیان کیا قرآن کے مطابق، تو وہ اخلاق کے کس درجے پر تھے. سیرت و کردار کی جو مضبوط بنیاد ہے وہ دنیا کا اور کوئی نظام اس کو بہتر سے بہتر نہیں بنیاد فراہم کر سکتا جو قرآن بنیاد فراہم کرتا ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہو، کیونکہ آمنو کے بارے میں ساری آیات جو اپنا ہفتے کو پھر میں نے دہرائی بھی کر دی اور آپ کو بتا دیا کہ ایمان باللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے اور آخرت پر ایمان کیا ہے. کوئی سوال ہو ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی صبح اس پہ سنتے ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں، چیزوں کو کلیئرلی سمجھیں تاکہ ہمارے ایمان کی بھی اصلاح ہو اور اس کے نتیجے میں پھر اعمال کی بھی اصلاح ہوگی. سر آج جتنی برائیاں ہیں لگتا ہے کہ کسی کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس لیے کہ آخرت کا ایمان اور یقین جو ہے نا وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ہر دنیا میں یہاں جو بھی عمل کرے اس کو پیش نظر رکھتے کرے. کیوں؟ وہ کامیابی اور ناکامی ابدی ہمیشہ کے لیے ہے. جہنم بھی ہمیشہ کے لیے اور جنت بھی ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا کتنی عارضی ہے ذرا نوٹ فرمائیں. ان اعمال کا پھل، ان اعمال کے ثمرات اور فیوز و برکات دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے، برزخ میں بھی دیکھے گا، میدان حشر میں بھی دیکھے گا اور جب کامیاب ہوگا تو جنت میں بھی دیکھے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر السلام علیکم. سر یہ بھی آپ نے جی یہ بتایا نا کہ ایمان بالرسالت، فرشتوں پر ایمان، ایمان بالرسالت کا حصہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. اچھا، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہ سوال آپ کیا کریں تاکہ دیکھیے یہ جو کتب کس پر نازل ہوئیں؟ انبیاء پر، اور انہوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. لہذا کتب کو الگ سے بجائے آپ رسالت کے نقطہ نظر سے سمجھیں. کیوں؟ وہ ان پر نازل ہوئیں، انہوں نے اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ اس کی تشریح کریں گے، وہ ان کی تشریح صحیح ہوگی. لہذا اس کتابوں اور ملائکہ وغیرہ جو ہیں جو وہ قرآن لے کے نازل ہوئے، جس کیفیت
کیفیات کا منازل ہوئے وہ ساری قرآن نے بیان کر دی. لہٰذا اس لیے جب نبوت اور رسالت کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں تو ساتھ ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کتب اور ملائکہ کو بھی سمجھ لیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے رخسانہ صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر الحمدللہ جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ شاباش. چلے اب ایمان مکمل ہو گیا. آیات بھی ہم نے قرآن سے دیکھ لیں، توحید، رسالت اور آخرت کا خلاصہ بھی ہم نے سمجھ لیا. اب میں چلتا ہوں اگلی بات، ایمان اور عمل صالح. اب عمل الصالحات، نیک اعمال. پرسوں جب ہم نے اس کو ختم کیا تو میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو سوال میرا یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ دونوں میں ایمان اور عمل صالح میں تعلق کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے ہی صالح ہوں گے. جی اور اچھا، اب آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا، ایمان بیج ہے اور جو اس کا درخت ہے وہ عمل صالح ہے. بیج ہوگا تو درخت اگے گا، بیج ناکارہ ہے تو درخت بھی نہیں اگے گا. لہذا بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا اتنا ہی آپ کا عمل بھی بہتر ٹھیک ہوگا. اگر ایمان کے بغیر عمل ہے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. چاہے آپ نے ہسپتال بنوائے ہیں، چاہے آپ نے سڑکیں بنوائی ہیں، چاہے غریبوں کی مدد کی ہے، اگر اس ایمان اللہ پر یقین کے ساتھ کیا ہے تو پھل ملے گا، ورنہ یہ ناقابل قبول ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے، جگہ جگہ دیکھیں، آمنوا وعملوا الصالحات. کامیابی کا اللہ کے ہاں معیار صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح دونوں. اب ذرا عمل صالح کا تو تعلق ہمیں پتہ چل گیا ایمان سے. عمل صالح ہے کیا؟ ذرا جلدی سے بتائیں. ہم سر حکم اللہ تعالیٰ کا، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اخلاص کے ساتھ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں اب آپ کو ذرا یہ نقطے لکھ لیں. پہلے عمل صالح کی 3 شرائط ہیں جو آپ نے کہی ہیں. تینوں شرائط میں سب سے اہم شرط یہ ہے اخلاص اور للہیت. لکھیں لفظ اخلاص اور للہیت. لکھ لیا آپ نے؟ جلدی جی سر. بتائیں نا. جی سر. اچھا، اب اخلاص اور للہیت کا مطلب کیا ہے؟ صرف خالصتاً یہ عمل اللہ اور اس کو راضی کرنے کے، اس کی رضا کے لیے. یہ ہے اخلاص اور للہیت. یہ اخلاص یہ کہ عمل صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے، اور للہیت یہ کہ اس کی راضی کرنے کے لیے، اس اللہ ہی کے لیے. تو پہلی بات کہ کوئی عمل میں اور مقصد نہ ہو کہ حج کر کے آؤں گا تو لوگ حاجی کہیں گے. نہیں، حج اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ حج قبول ہو. تو یہ تو پہلی کنڈیشن ہے. دوسری اخلاص اور للہیت. کوئی سوال؟ دوسری کنڈیشن وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق. لکھیں. پہلی اخلاص اور للہیت. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. اور تیسری اور آخری کنڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، سارے عین اس کے مطابق ہونے چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا، اس کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق. تو 3 کنڈیشن آپ نے لکھ لی کہ عمل صالح وہ ہوگا جو
جس میں اخلاص و للہیت ہو اور جو اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہ تو اس کی اللہ قبول اس 3 شرائط کی بنیاد پر کرے گا. اب عمل صالح ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ عمل صالح کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. عمل صالح ہر وہ شریعت کا عمل ہے. شریعت پورا نظام ہے نا، جس کے اندر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. حقوق اللہ پہلے ہیں اور حقوق العباد بعد میں. اس کے بارے میں جو حکم قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق جو عمل ہوگا وہ عمل صالح ہوگا. اور اعمال صالحات کون سے ہیں؟ جو سارے جن اعمال کے بارے میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو میں سبقت کی جائے اور جس سے منع کیا جائے اس سے رک جائے بندہ. یہ وہ ہے عمل صالح. اور اعمال صالح پوری زندگی میں انسان مسلم یا مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ بندہ بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات پوری زندگی میں ہر معاملے میں ہر جگہ اس پہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں یا حقوق اللہ سے متعلق. وہ سارے عمل الصالحات گویا پوری زندگی میں ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کو پیش نظر رکھ کے کرنا، یہ ہے وہ عمل جو عمل صالح کہلاتا ہے. کوئی سوال؟ اب اگر میں اعمال سر جی ایک صالح سوال ہے. جی سر جی ایک سوال ہے کہ اس علم کی تو کوئی وسعت نہیں. ہم ابھی بھی کتنے سالوں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی ایک ایسی بات سامنے آتی ہے کہ جو ہمارے عمل میں نہیں ہوتی اس طرح. تو یہ ساری چیزوں کا جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے شریعت کے وہ تمام اعمال ہیں، یعنی المعروف بھی اور منہیات بھی، معروف پر عمل اور منہیات سے رکنا چاہیے. تو سر جی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں معلوم ہوتی، تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ وہ ہمارے اس میں سے وہ مطلب ان کا حساب نہیں ہوگا ہم سے؟ بڑے غور سے سنیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا جواب طلب سوال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے جی احکامات کی پابندی کرو، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. جہاں تک آپ کی وسعت کا تعلق ہے، مستطاعتم، جتنی تم میں وسعت اللہ نے عنایت کی ہے، اگر میں نے خرچ نہیں کیا کیونکہ اللہ نے مجھے تنگ دستی دی ہے تو اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا. اللہ قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھے گا، اور میں اسی لیے غربا وہاں جنت میں کثرت سے ہوں گے. لہذا ہر وہ عمل جو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری اندر استطاعت نہیں ہے، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. تو لہذا دنیا میں کئی سارے کام ہیں جو میں چاہتا ہوں میں کروں، لیکن میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری لمٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ انہی لمٹس کے اندر مجھ سے میرا محاسبہ کرے گا. اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی جزاک اللہ خیر. عمل الصالحات کے بارے میں کوئی سوال؟ اب میں سر جی ایک سوال تھا. سر جی لیکن جب ہم نہیں کر سکتے اگر کسی کے لیے کچھ، تو ہم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ جیسے اب ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم عورتیں ہیں، اگر فرض کیا کسی طریقے سے، تو مطلب ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا ان کے لیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ پر فرض عین ہے کہ ان مجاہدین کے لیے دعا کریں. جی میں سر جی. اور آپ ہر نماز میں ہر وقت جب دعا کریں تو ہم ان مجاہدین افغانستان کے لیے ضرور دعا کریں. کیوں کہ اللہ سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں ہم، اگر ہم نے دعا نہ کی تو یہ غفلت ہوگی. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ ہمیں وہ ساری نیکیاں کرنے کی توفیق دے جن پر تو راضی ہوتا ہے.
بالکل ठीक कहा आपने। और कोई सवाल? बात समझ आ गई है अफशा साहब साहिबा? जी सर जी, जी सर जी, आगे समझ जज़ाकल्लाह खैर कसीर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई कि ताल्लुक क्या है ईमान और अमल साले में, ईमान क्या चीज है और अमल साले क्या चीज है। अब भी मौका है अगर कोई सवाल है तो, वरना तीसरी बात जो है, कामयाबी के लिए दुनिया और आखिरत में और खसारे से बचने के लिए चार चीजें, ईमान हमने समझ लिया, अमल साले हम समझ चुके हैं, तवासौ बिल हक, हक की एक दूसरे को तलकीन और ताकीद करते रहे, व तवासौ बिस्सब्र, और उसके बाद सब्र की भी तलकीन और ताकीद करते रहे। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये तवासौ बिल हक जो है ये क्या चीज है? अब अवामिर और नही, जी, नेकी का अवामिर का हुक्म है, हुक्म बुराई और से जिन मना। चीजों से मना किया गया उनसे मना करना किसी अब को। मैं आपके सामने खोल के बयान करता हूं और जरा पूरी तवज्जो से सुने। हक का लफ्ज जो है ना, पहले हक समझते हैं। हक का लफ्ज किसकी जिद है? बातिल की, ठीक है। और इसकी जो इक्विवेलेंट टर्म है, जो इस वो पुरानी इस्तिलाहात जो बिल्कुल हक, यहाँ जो हक लिखा गया है, जो हक यहाँ बयान हुआ है, उसका जो दूसरी इस्तिलाहात जो बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक हैं, वो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। वो भी तवासी बिल हक का ऐन मुतरादिफ है। जिहाद फी सबीलिल्लाह तीसरी चीज है, वो भी यहाँ जो लफ्ज तवासो बिल हक है, ऐन वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। पहले आप अच्छी तरह समझ लें कि हक, अब हक जो है वो क्योंकि बातिल की जिद है, इसलिए हक वो चीज है जो सही, सच्ची और मुताबिक अदलो इंसाफ जो चीज होगी वो हक कहलाएगी। इसीलिए हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद हम पर वाजिब हैं कि हम उनको अदा करें। अब मुझे एक बात बताएं कि ये तवासौ बिल हक इतना जरूरी क्यों है कि ये किए बगैर इंसान खसारे में रहेगा? उसका फायदा क्या होगा? हक के बारे में तलकीन, और क्या उसका फायदा क्या होगा, जल्दी बताएं। मुआशरा सुधर जाएगा सर, बे- बेहतरीन तब्दीली आएगी। बिल्कुल आपने ठीक बताया डॉक्टर साहिबा कि माशरे की इस्लाह के लिए ऐन जरूरी है। आज आप देख रहे हैं ना हुकूमत कर रही है जिसका फर्ज है, ना अवाम नास कर रहे हैं, ना वालिदैन कर रहे हैं जिस तरह करने का हक है। माशरा तबाही और बर्बादी के गढ़ों में गुजर गिर चुका है। और वहां आपने सुना, मैंने शुरू में बताया है कि आवाज नहीं आ रही। बस कट गई है। आवाज क्यों नहीं आ रही होगी? शायद सर के उसमें नेट में कोई मसला हो गया है। लाइट चली गई होगी या कनेक्शन में नक्शा हो गया होगा।
सर का नंबर डायल किया, बिजी मिल रहा है सर का नंबर, शायद कोई कॉल आ गई हो उनको। लग तो ऐसे ही रहा है जरूरी हो कॉल सकता है हो। टेलीफोन भी ना अटेंड कर सकें। सर का फोन भी अब नहीं बंद है, जी बिल्कुल मैंने कॉल डायल आपको किया, जा ही नहीं रही। तो जी कोई मुझे उनको बिजी मिल रहा भी था। कॉल करे ना, व्हाट्सएप पे कॉल ना करे, वैसे नहीं कॉल मैंने करे। व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने नंबर पे कॉल किया, सर का नंबर बिजी मिल रहा था, मैंने हाँ सर फिर के नंबर कॉल पे। ही होगी जी जी। यकीनन। चले वेट करते हैं सर का। अच्छा